میں فیس بک چلانے سے ہی فرصت نہیں ہے، رات میں 3 بجے چیٹنگ کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ کر عبادت خدا کی جوانی میں تو، کل بڑھاپا تیرے سر پہ آ جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ زلزلے ہمیں یہ سبق بھی دے رہے ہیں کہ آج اگر آپ کے پاس جوانی ہے، آج آپ کے پاس طاقت ہے، تو کل یہ طاقت ختم ہو جائے گی، کل جوانی ختم ہو جائے گی، کل بال سفید ہو جائیں گے، کل بدن میں جھریاں پڑ جائیں گی، اور پھر آپ کا جسم جب کمزور پڑ جائے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش ہم نے جوانی میں اللہ کو راضی کیا ہوتا، کاش ہم نے جوانی میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل کیا ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ او میری پیاری نوجوان بہنوں، او میرے نوجوان بھائیوں، اس جوانی کو عشق اور محبت کے چکر میں نہ ڈالو۔ دنیا میں اللہ نے ایک ہی محبت کو جائز قرار دیا ہے، اور وہ محبت میاں اور بیوی کی محبت ہے۔ باقی محبت کے نام پر جو بھی عشق اور محبت کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ گندگی کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ ہوس کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ ٹائم پاس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے نوجوان بھائیوں، اپنی جوانی کو ان فضول کاموں میں نہ لگاؤ، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، زنا کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ عورت کو پردے کا حکم اسی لیے دیا گیا تاکہ وہ زنا کے قریب نہ جائے، مرد سے کہا گیا وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے تاکہ زنا کے قریب نہ جائے، دیور کو بھابھی سے دور رہنے کا آرڈر دیا گیا تاکہ زنا کے قریب نہ جائے، شوہر کو حکم دیا گیا کہ بغیر مجبوری کے بیوی کو چھوڑ کے نہ جائے تاکہ زنا کے قریب نہ جائے۔ ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کو اکیلے میں ملنے سے منع کیا گیا تاکہ زنا کے قریب بھی نہ جانے پائے۔ اسلام نے زنا کے قریب لے جانے والے تمام چور دروازوں کو بند کر دیا، اور اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ اپنی جوانی کی حفاظت کرو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، اپنی جوانی کی قدر کرو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی تندرستی کی قدر کرو اپنی بیماری کے آنے کے پہلے۔ آئے دن ہم خبریں سنتے رہتے ہیں، اچھا خاصا آدمی کینسر کا مریض ہو گیا اور 1-2 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اچھا خاصا انسان، اس کے دماغ میں ٹیومر ہو گیا، اس کے پیٹ میں کوئی بیماری ہو گئی اور انتقال ہو گیا۔ اگر اللہ نے آپ کو بیماری سے بچا کے رکھا ہے، میرے پیارے نوجوان بھائیو، اس کو اللہ کی نعمت سمجھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ آپ کو اور بیماری سے عافیت میں رکھے۔ جب تک تندرستی ہے اس کی قدر کر لو، اس سے پہلے کہ بیماری آ جائے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اگر 4 پیسے کمانے کے لائق آپ ہو گئے، آپ کی دولت آپ کو مل رہی ہے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے، آپ کو گورنمنٹ جاب مل گئی ہے، اپنی دولت پر ناز نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اور دولت کا صحیح استعمال کرو، اس سے پہلے کہ دولت آپ سے چھین لی جائے۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ٹائم آپ سے چھین لے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ آپ کو موت آئے۔ تو ترکی کے اندر اور سیریا کے اندر جو یہ زلزلے آئے ہیں میرے بھائی، ان زلزلوں میں ہمارے لیے بہت کچھ سیکھنے کو موجود ہے۔ ان زلزلوں میں جو لوگ دب کے مر گئے ہیں، مسئلہ یاد رکھو، اگر کوئی انسان حادثے میں دب کے مر جاتا ہے تو وہ شہید کا درجہ رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ توحید اور ایمان والا ہو، نیک عمل کرنے والا ہو۔ اگر وہ دب کر کے مرا ہے تو وہ شہید ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشہداء خمسۃ، 5 لوگ ایسے جن کو شہادت کا درجہ ملے گا، 5 لوگ ایسے ہیں جن کو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ المبتون شہید، پیٹ کی بیماری میں جو انتقال کر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اسی لیے کورونا میں جو لوگ مرے تھے، علماء نے لکھا تھا کہ اگر ہم امید کر سکتے ہیں اللہ سے، ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ وہ شہادت کا درجہ پائے گا، کیونکہ کورونا کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں پیٹ سے تھا۔ ہم کنفرم اور یقین کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہادت کا درجہ رکھتا ہے۔
والمطعون شہید، اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہوتا ہے، والحریق شہید، اور جل کر کے مرنے والا شہید ہوتا ہے، وصاحب الحدم شہید، اور کسی چیز سے دب کر کے مرنے والا شہید ہوتا ہے، والشہید فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جو جنگ کرتے ہوئے شہید ہوا وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والمرأۃ التی تموت بجمع فہو شہید، جو عورت ڈیلیوری کے دوران، پیدائش کے دوران جس کا انتقال ہو جاتا ہے، بچے کی پیدائش کے دوران جس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ عورت بھی شہید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں شہادت کا درجہ ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ میں اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح رہا ہو، اس کا عمل صحیح رہا ہو۔ ہمارے وہ بھائی جو ان زلزلوں میں دب کر کے مرے ہیں، ہم ان کے حق میں بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو، ان کی نیکیوں کو قبول کرے، ان کی خطاؤں کو معاف کرے، اور ہم سے جہاں تک ہو سکے ان زلزلوں میں اور اس طریقے کی قدرتی آپداؤں میں ہم سے جو سپورٹ ہو سکے ہم مدد کریں، اور اگر ہم مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ہم دعا ان کے لیے کریں کہ اللہ ان کو اس مصیبت سے محفوظ رکھے، اور ہم اپنے حق میں بھی دعا کریں کہ اس طریقے کا زلزلہ اور اس طریقے کی پریشانی ہم پر نہ آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اعمال تو ہمارے بہت خراب ہیں، اعمال ہمارے بہت خراب ہیں، اور ہم کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں۔ اگر ترکی میں زلزلہ آیا ہے تو کل وہ زلزلہ ہمارے بھارت میں بھی آ سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے اوپر بھی آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مصیبت ہم پر آئے، ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی کمیوں کو دور کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ آئیے اللہ سے دعا کریں۔ یہ رات کا سہانا ٹائم ہے، رات کا یہ آخری پہر ہے، یہ دعاؤں کے قبول ہونے کا ٹائم ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 2-3 سوالات آئے ہیں۔ گروپ لون لینا کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیے، جس بھی لون میں اگر سود اور بیاج کا لین دین ہو رہا ہے تو وہ لون صحیح نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو لون کی ضرورت ہے، تو کچھ جو پیسے والے لوگ ہیں وہ ایسا سسٹم بنائیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے سپورٹ کر کے ایسے غریب لوگوں کو بغیر انٹرسٹ کے ان کو لون دیں۔ جو واقعی میں ایماندار ہوں، قابل اعتماد لوگ ہوں، ان کو بغیر انٹرسٹ کے قرض حسنہ دیں، یعنی بغیر سود اور انٹرسٹ کے ان کو لون دیں۔ باقی لون کی ہر وہ شکل جس میں بیاج کا ٹرانزیکشن ہو رہا ہے، اسلام کا سیدھا سیدھا اصول ہے کہ قرضہ کے ذریعے منافع نہیں کما سکتے۔ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، اور میں اس امید پر آپ کو 100 روپیہ دے رہا ہوں، یا اس شرط پر دے رہا ہوں کہ آپ 100 کا 105 مجھے دیں گے، تو یہ 5 روپیہ سود ہے۔ قرضہ کے اوپر کوئی منافع لینا اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ اس پیسے سے لوگ گھر بناتے ہیں، ظاہر ہے جب وہ سود کا لین دین ٹھیک نہیں ہے تو اس سے گھر بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کیے ہیں وہ اللہ سے توبہ کریں، اور اگر انہوں نے سود لیا ہے تو اتنی رقم کو وہ جو ہے صدقہ اور خیرات کریں، اور اگر انہوں نے سود دیا ہے تو ظاہر ہے اس کی تو بھرپائی نہیں ہو سکتی، وہ اللہ سے توبہ کریں اور آئندہ ایسا گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لاٹری کھیلنا کیسا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہاں لاٹری بھی بہت زیادہ چل رہی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں وہی بات کہوں گا، حلال کا 10 روپیہ حرام کے 100 روپیے سے بہتر ہے۔ لاٹری اور جوا یہ اچانک آمدنی کے جو ذرائع ہیں، ایک کلیئر طور پر حرام ہے، شریعت کی روشنی میں حرام ہے، ان کے ذریعے پیسہ کمانا حرام ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے حلال کمائی میں حرام کو مت ملاؤ، آپ کی نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی، آپ کے بچوں کی صحت پر برا اثر پڑے گا، آپ کے پریوار پر برا اثر پڑے گا۔ اپنے پریوار کے اور اپنی جان کے دشمن مت بنو، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ لاٹری کھیلنا اور اس میں حصہ لینا بالکل بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 سوالات آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔